الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جی تو یہ آپ کی القراءۃ الواضحہ، اس میں الدرس الثالث عشر، اس میں آپ کا 13واں سبق ہے. یہ 13واں سبق، ٹھیک ہے نا. 13واں سبق یہ المسجد، انہوں نے عنوان اس کا بنایا ہے، قائم کیا ہے المسجد، یعنی آپ مسجد جو ہے اس کے متعلق. یہ عام تمریدات ہیں، اس میں پچھلے ہی جو یہ نا قواعد ہیں انہی کی ریپیٹیشن ہوگی، تو کچھ نئے الفاظ بھی استعمال کیے ہوں گے تو ان کو آپ دیکھ لیجئے. پہلا ہے ھذا مسجد، تو یہ سمپل سا سینٹنس ہے، یہ ایک مسجد ہے. بابہ کبیر، اس کا دروازہ بڑا ہے، تو بابہ یہ آپ کا مضاف ہو گیا، بابو ہو مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی صورت میں بھائی کیا ہے یہاں پر مبتدا ہے نا. بابہ یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں مبتدا ہے، اور کبیر ہوگی اس کی خبر ہے نا. تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اس میں ساروں میں یہی ترکیب، اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں جملے اسمیہ خبریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہاں پر بن رہا ہے. تو آگے جملہ ہے فناؤہ واسع، فناء جی ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، اور یہ مجرور ہوگی یہاں پر، ٹھیک ہے نا. دیکھ تو آپ کو رہی ہے مرفوع، لیکن محلن یہاں پر یہ مجرور ہے، ٹھیک. تو فناؤہ واسع، اس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا صحن، فناء آپ کہتے ہیں صحن کو، فناء ایسے لکھیں گے، فناء اگر الگ سے لکھنا ہو حمزے کے ساتھ لکھیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ آپ ہا کے ساتھ ملا رہے تو واو کی صورت میں حمزہ لکھا ہے. فناء کے معنی صحن، آپ کا جو آنگن ہوتا ہے صحن، اس کی جمع آتی ہے افنیہ، صحن کی بہت سارے صحن اگر ہو. یہ میں الٹا کیوں ہمیشہ لکھتا تھا، سیدھا لکھتا ہوں میں، افنیتن، ٹھیک ہے نا. فناء کی جمع افنیتن. فناؤہ مضاف، پھر سے اسی طرح مضاف الیہ کی صورت میں مبتدا، اور واسع اس کی خبر. سقفہ مرتفع، سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت سقف ہے یہ. سیلنگ ہوتی ہے نا چھت، تو اس کو کہتے ہیں سقفن. تو سقفہ یہ بھی مضاف الیہ کی صورت میں جو ہے آپ کا ہو گیا یہاں پر مبتدا ہے نا. اور پھر مرتفع کے معنی بلند، اونچی ہے. مرتفع یہ ارتفاع سے نکلا ہے، ارتفاع الشیء کے معنی کسی چیز کا بلند ہونا، بلند ہونا کسی چیز کا. تو مرتفع کے معنی بلند ہے نا، بلند، ہائی، ہائی کے معنی میں انگلش میں ہائی. اٹس سیلنگ از ہائی، وہ اونچی ہے، بلند ہے. تو سقفن کی جمع آتی ہے سقوفن، سقفن، سقوفن ایک جمع، اور سقوفن بھی آتی ہے اور اسقفن بھی آتی ہے. سقوف، سقوفن، ٹھیک ہے نا، سقوفن. اور سقف بھی آتی ہے، سقف، سقفن کی جمع ایک آتی ہے سقف. یہ ووکیبلری جمع کرنا بہت ضروری ہے اپنی جگہ، الفاظ کا ذخیرہ ہو آپ کے پاس تبھی آپ زبان جو ہے سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اسقفن،
अस्कुफुन, ये भी सक़फुन की जमा आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सक़फुल हल्क अगर आप कहें तो इसका मतलब होता है आपका जो मुंह का ये पैलेट होता है ऊपर वाला, तालु जिसे आप कहते हैं, सक़फुल हल्की, हलक का ये सक़फ जो है छत, आला बातिन फमी। तो आगे देखिए, मिज़ानतुहु आलियतुन। मिज़ाना आप कहते हैं मीनारे को, ठीक है ना। मनारतुन के लिए, मनारतुन भी अरबी लफ्ज ही है, मनारतुन। मिज़ाना बमाना मनारा, मीनार जिसे आप कहते हैं मीनार। मिज़ानतुन, मिज़ानतुन है, ठीक है ना। मिज़ानतुन, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से साइड में, ये दाएं साइड से लिख रहा हूँ मैं इसमें। मेज़ानतुन, मेज़ानतुन, तो ये मीनार के माने में है। अरबी में इसको मनारतुन कहेंगे, ठीक है ना। मनारतुन, मनारतुन भी अरबी लफ्ज है, तो तुम्हें मीनार कहते हैं उसको, है ना, मीनार कहते हैं ना। तो मिज़ानतुन, इसकी जमा आती है मआजिन। बहुत सारे मीनारे अगर हों तो उसके लिए मआजिन, ये भी मैं लिख देता हूँ ऊपर, है ना, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, मआजिन। क्या हो गया, मआजिन, जी। मिज़नतुहु आलियतुन, उसका मीनारा बुलंद है। आलियतुन के माने बुलंद है, ये भी मुर्तफ़े के ही माने में है, बुलंद है। तो मिज़नतुहु ये मुज़ाफ, मिज़नतुन ये मुज़ाफ, और हु ज़मीर की सूरत में यहाँ पर मुज़ाफ इलैहि है। तो मिज़नतुहु उसका मीनारा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर यहाँ पर हो गया आपका भाई मुबतदा। आलियतुन ये हो गई इस मुब्तदा की खबर। ये आलियतुन मुअन्नस है, क्यों भाई, ये इस मिज़नतुन मुज़ाफ के मुताबिक है, और आपको पता है खबर या मुब्तदा या आपका अगर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का हो तो ये मुज़ाफ के एतबार से आ, आती है, आपका मुब्तदा आता है या आपकी खबर आती है। अगला जुमला है कुब्बतुहु जमीलतुन। कुब्बतुहु जमीलतुन, तो कुब्बतुन कहते हैं आप गुम्बद को, गुम्बद को। तो असल में तो हिज्जे हैं आपकी उर्दू में इसकी गुनबद, गाफ नून बा और दाल, गाफ नून बा और दाल, लेकिन पढ़ते हैं गुम्बद, इसमें वो इक़लाब का कायदा होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, बाएं साइड से देख लीजिए आपने, गुम्बद, ठीक है ना, गुम्बद। यहाँ पर ये इक़लाब का कायदा, वो छोटा मीम जो आप पढ़ते हैं, गाफ यानी नून के बाद अगर बा आ जाए तो ये नून साकिन की आवाज को जो आप मीम साकिन से बदल देते हैं और गुन्ना होता है। तो ये गुम्बद आपका अरबी उर्दू में भी होता है इस्तेमाल। इसी तरह मिंबर है आपका, तो मिंबर लफ्ज जो है उर्दू में, उसकी हेज्जे तो मीम नून बा रहा है ना, असल में मिनबर है, मिनबर, लेकिन ये पढ़ते हैं इसको मिंबर। इसमें भी यही अरबी वाला इकलाब का कायदा होता है, नून साकिन के बाद जो है बा आ रही है तो नून साकिन को जो है मीम साकिन से बदल देते हैं, इसको वही कहते हैं इकलाब का कायदा। तो कुब्बतुन कहते हैं आपके गुम्बद को, ठीक है ना। इसकी जमा क्या आती है कुब्बतुन की, कुबाबुन आती है, कुबाबुन और क़िबाबुन। मैं लिख देता हूँ, कौफ बा और बा, कुबाबुन, कुबाबुन और क़िबाबुन, क़िबाबुन, ये ना, कुबाबुन और क़िबाबुन, या कुब्बतुन की जमा आती है, कुब्बतुन बमाने गुम्बद। तो जो आ, रोजे अथर का जो है सब्ज गुम्बद है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, अल कुब्बतुल खज़रा, उस सब्ज गुम्बद के लिए कहते हैं अल कुब्बतुल खज़रा।
میں گرین پین سے ہی لکھ دیتا ہوں. القبۃ الخضراء، سبز گنبد. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے حرم شریف، حرم مکی بھی لے جائے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرائے، اور حرم نبوی بھی لے جائے. آمین. القبۃ الخضراء، بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، بڑی سعادت کی بات ہے نا بھائی. القبۃ الخضراء، تو یہ سبز گنبد، سبز گنبد. ایک تو یہ جملہ ہے قبتہ جمیلۃ، اس کا مینارہ خوبصورت ہے. ہاں، تو مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں مبتدا، اور جمیلۃ اس کی خبر. یہ قبۃ جو ہے آپ کا مضاف ہے، تو خبر اسی کے مضاف کے مطابق ہی ہوگی، مؤنث ہے چونکہ قبۃ، لہذا جمیلۃ یہ آپ کا جو ہے مؤنث ہوگا، ہے نا. اس گنبد خضرا کے بارے میں شاعروں نے بہت زیادہ جو ہے، کچھ نے تو مبالغہ ہی کیا ہے، لیکن بہت جو عاشقانہ مزاج کا ہے، محبت میں جو ہے بہت بڑے ہوئے ہیں، تو بہت محبت بھری اشعار جو ہیں گنبد خضرا کو ہی جو ہے مخاطب کر کے کہے ہیں. ہاں، فی المسجد حوض، مسجد میں ایک حوض ہے نا. حوض، حوض یہ ہم اردو میں بھی تالاب ہے نا، حوض کہتے ہیں تالاب کے معنی میں، ایک چھوٹا سا تالاب ہے. حوض کی جمع آتی ہے حیاض. حیاض، ٹھیک ہے نا، حوض کی جمع، کیونکہ یہاں پر حوض مبتدا ہے، لیکن چونکہ نکرہ ہے اس لیے مؤخر ہوا ہے. فی المسجد جار مجرور کی صورت میں شبہ جملہ متعلق ہوا، حوض کے بعد کائن جو اس میں فاعل یا ثابت وغیرہ جو محذوف مانی، اسی کے متعلق ہو کر خبر، ٹھیک ہے نا. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ. فی الحوض سمکن، اب بتاتے ہیں اس حوض میں کیا ہے. فی الحوض، حوض میں سمکن مچھلی ہے، مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس حوض میں مچھلی ہے، تو یہ بھی اسی طرح اس کی ترکیب ہوگی. سمکن کی میں نے جمع بتائی تھی پچھلی بار، اسماکن، بہت ساری مچھلیاں. اس کے بارے میں وہ بطور جو حدیث مشہور ہے، کون سی والی، تو وہ مالک بن دینار رحمہ اللہ کا جو ہے وہ قول ہے، یعنی وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو تحقیق کے لیے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، تو یہ نا مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے، حدیث نہیں. اس کے بعد ہے لونہ احمر، اس کا رنگ لال ہے. ابھی کس کی بات کر رہے ہیں، لونہ، اس مچھلی کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک مچھلی جو ہے تو ضمیر جو ہے جو قریب میں جو مرجع ہو اسی کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ضمیر کا قاعدہ یہی ہے کہ جو پاس میں مرجع ہو نا لوٹانے کا، اسی کی طرف لوٹتی ہے، ورنہ پیچھے بھی کسی مذکر کی طرف لوٹ سکتا تھا، مثلا حوض کی طرف، لیکن اس کی طرف لوٹے گی نہیں، کیونکہ پانی کا تھوڑے رنگ ہوتے ہیں، تو یا ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ملاوٹ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن اصل رنگ تو مرجع جو ضمیر کا قریب ہوتا ہے اسی کی طرف جو ہے ضمیر کو لوٹاتے ہیں. لونہ، اس مچھلی کا رنگ جو ہے وہ احمر لال ہے، و اصفر اور پیلا ہے، اصفر کے معنی یلو، یہ سارے رنگوں کے نام ہیں. و ازرق، اور سبز ہے، گرین. گرین مچھلی تو میں نے دیکھی نہیں کبھی، نہ یلو نہ ہی ریڈ. لیکن جو ہے وہ ہم نے کشمیر میں نہیں دیکھی ہے، لیکن باقی دنیا کے سمندروں میں لال مچھلیاں بھی ہوتی ہے، یلو مچھلیاں بھی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی گولڈن فش جو ہے گولڈن کلر کی وغیرہ،
ہاں ایکویریم میں بھی ہوتی ہیں. تو دنیا کے سمندروں میں جو ہے بہت سارے قسموں کی جو ہے مچھلیاں اسی کو جو ہے یہ لاتے ہیں. ہاں صحیح، یہ غلطی میں کھا گیا. ازرق جو ہے بلو کے معنی میں، اخضر جو ہے وہ گرین کے. حالانکہ ابھی ہم نے خضرا لکھا ہے نا، وہ مؤنث ہے گرین کے لیے. خضرا گرین کے لیے مؤنث ہے. سوری یہ غلطی ہے، یہ گرین نہیں ہے، ازرق ہی بلو ہے. زرقاء اس کا آتا ہے نا مؤنث، زرقاء وہ گرین کے معنی معنی میں ہے نا، بلو کے معنی میں. السماء الزرقاء، the blue sky کہتے ہیں. السماء الزرقاء، یہ میں بلو کلر سے ہی لکھ دیتا ہوں، the blue sky. تو یہ مؤنث فارم ہے ان رنگوں کا، یہ فعلاء کے وزن پر آتے ہیں. the blue sky کے لیے کیا کہیں گے؟ السماء الزرقاء، the blue sky. یہ آپ کا موصوف صفت ہو گیا ہے نا، السماء الزرقاء، the blue sky. باہر کیف. آگے کہتے ہیں پھر فی الفناء شجرۃ ورد، یعنی اس صحن میں جو ہے کیا ہے؟ شجرۃ ورد، ایک گلاب کا درخت ہے، ایک گلاب کا درخت ہے. تو اس فنا میں یعنی اس صحن میں جو ہے ایک گلاب کا درخت ہے. تو شجرۃ ورد مضاف مضاف الیہ کی صورت میں جو ہے مبتدا آپ کا بنے گا، یہاں پر مؤخر کر دیا گیا ہے. اور فی الفناء جو ہے جار مجرور کی صورت میں متعلق ہوگا یہاں پر کائنات وغیرہ کی جو اس میں فاعل آپ بنائیں گے اس کی متعلق ہو کر خبر. وعمود کہرباء، اور بجلی کا کھمبا ہے. عمود کہتے ہیں کھمبے کو، عمود پلر جو ہے، کھمب وغیرہ، پول پلر. اور کہربا کہتے ہیں الیکٹرسٹی کو، تو یہاں پر کہیں گے الیکٹرک پول ہے، الیکٹرک پول ہے. there is a tree of یا plant of rose and the اور and an electric pillar، چونکہ یہاں پر کہربائی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نکیرہ ہے، تو اسی کی طرف اضافہ جب کی تو اس میں تخصیص کے معنی پیدا یعنی تعین کے معنی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ صرف کچھ ہاں یہ نکیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں صرف جو ہے ہاں یہ نکرہ ہی رہے گا. عمود یہاں پر نکرہ ہی رہے گا. اس طرح شجرۃ وردن بھی نکرہ ہی رہے گا. مضاف اور مضاف الیہ ہے یہ، لیکن چونکہ وردن یہاں پر نکرہ ہے اسی کی طرف اضافت کی گئی ہے، اسی لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے جملے میں، چونکہ نکرہ ہے. نکرہ مؤخر ہی ہوتا ہے جب مبتدا ہو. بجوار الشجرۃ حجرۃ صغیرۃ، اس یہ جو ہے درخت ہے، درخت کے جوار میں، جوار کہتے ہیں قرب کو ہے نا، قرب یہ پچھلی بار آیا تھا، جوار قرب کے معنی میں. بجوار شجرۃ حجرۃ صغیرۃ، درخت کے قرب میں ایک چھوٹا کمرہ ہے. حجرۃ صغیرۃ، یہ ایک چھوٹا کمرہ ہے. تو حجرۃ صغیرۃ موصوف صفت ہے، یہاں پر مرکب توصیفی ہو کر موصوف صفت ہو کر بنتا ہے مبتدا آپ کا یہاں پر مؤخر، مبتدا مؤخر. اور بجوار الشجرۃ، یہ با آپ کا حرف جر، جوار الشجرۃ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں جو ہے ہر مجرور بنے گا آپ کا اسم مجرور، جار اپنی مجرور سے مل کر متعلق ہوگا یہاں پر حجرۃ صغیرۃ کائنات، اس کے بعد جو آپ مانیں گے اس میں فاعل محذوف کائنات ثابتۃ، تو بجوار شجرۃ جار مجرور اسی کے متعلق ہو کر خبر بنائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا. میں پھر سے بتا دیتا ہوں، حجرۃ صغیرۃ یہاں پر موصوف صفت ہو کر آپ کا مبتدا ہے مؤخر، کیونکہ یاد رکھ لیجئے جار مجرور کبھی آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا، اگر وہ شروعات میں بھی ہو تو آپ کی خبر ہوگی جو مقدم ہے. تو بجوار الشجرۃ، اس میں دو چیزیں ہیں بلکہ تین، ایک تو با ہے حرف جار، اور جواری آپ کا مضاف ہے، الشجرۃ مضاف الیہ ہے، تو پہلے ان کو کریں گے
مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہاں پر با حرف جر کا اسم مجرور مجرور ہے نا، جار مجرور، جار اپنی مجرور سے مل کر یہاں پر حجرتن صغیرتن کے بعد جو ہم کائناتن یا ثابتتن جیسے اس طریقے جو اس میں فاعل محذوف مانیں گے اسی کے متعلق ہو کر خبر بنائیں گے، اسی کے متعلق ہو کر خبر بنائیں گے۔ ہاں جیوار جو ہے دراصل آپ کا یہاں پر مضاف ہے، لیکن وہ اصل میں ظرف ہے، ظرف مکان ہے، قرب دکھاتا ہے چونکہ پلیس کے اعتبار سے، تو صحیح بتا رہے ہیں آپ کہ جیوار جو ہے آپ کا ظرف ہے یہاں پر، لیکن یہ بطور مضاف استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگے کہتے ہیں الحجرۃ الصغیرۃ للمؤذن، the small room is for the مؤذن، چھوٹا کمرہ مؤذن کے لیے ہے، تو الحجرۃ الصغیرۃ موصوف صفت ہے نا دونوں، چھوٹا کمرہ یہ الحجرۃ کی صفت ہے، الصغیرۃ چھوٹا کمرہ مؤذن کے لیے ہے، تو چھوٹا کمرہ موصوف صفت مل کر یہاں پر مبتدا، مبتدا اور جو ہے اس کے بعد کائنات وغیرہ جو بھی آپ مانے اس میں فاعل مؤنث یہاں پر للمؤذنی جار مجرور اسی کے متعلق ہو کر خبر بنائے گا، اسی کے متعلق ہو کر خبر بنائے گا۔ آگے ہے بجوار الباب حجرۃ کبیرۃ، دروازے کے قرب میں ایک بڑا کمرہ ہے، تو اسی طرح پھر سے جس طرح یہاں تھا بجوار شجرتی میں ترکیب، اس میں بھی یہی ترکیب ہوگی، اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک الحجرۃ الکبیرۃ لامام المسجد، وہ بڑا کمرہ امام مسجد کے لیے ہے، مسجد کے امام کے لیے ہے نا، تلک الحجرۃ الکبیرۃ لامام المسجد۔ یہاں پر ایک نئی آپ کی ترکیب آئی ہے، یہاں پر تل کا انہوں نے استعمال کیا، تل کا آپ نے پڑھا ہے، تل کا تل کا تل کا یہ میسج مجھے بتا دیجیے، تل کا یہ پڑھ چکے ہیں آپ، اس میں اشارہ تل کا؟ نہیں تو چلے وہ اس کو تلکا کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں اشارہ بھی جو ہے اس کو بتائیں گے، یعنی اگر آپ کا یہ ہاذا ہاذہ ذالک تلکا وغیرہ ہو، اس کے بعد اسم اگر معرفہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے، اگر نکرہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ، ہاں وہ تو پتہ ہے ضمیر ہے، ضمیر نہیں ہوتا اس میں اشارہ ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، اس کو کریں گے انشاءاللہ دروس کے درس السابع میں ڈسکس، وہ تو اسی وقت میں بتاؤں گا آپ کو، کہ فی الحال اس کو اس کا ترجمہ صرف آپ یاد رکھیں، ترکیب اس میں نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تلک الحجرۃ الکبیرۃ، یہ پورا جملہ بنے گا، وہ بڑا کمرہ، وہ بڑا کمرہ، تو یہ اس میں اشارہ مان لیجئے، الحجرۃ الکبیرۃ موصوف صفت مرکب اضافی ہو کر یہ اس کا مشار الیہ بنتا ہے تلکا کا، تو تلکا اس میں اشارہ اور مشار الیہ یہ سارے مل کر بنائیں گے مبتدا، اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ، یہ میں آپ کو انشاءاللہ دروس کے ساتھ بھی سبق میں جو ہے جو کل ہم شروع کریں گے اس میں تفصیل سے بتاؤں گا، فی الحال گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں، تلکا یہاں پر اس میں اشارہ ہے، اور الحجرۃ الکبیرۃ یہ مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دونوں ملا کر پلس اس میں اشارہ پلس مشار الیہ، یہ بنے گا مبتدا، تو آگے وہی کائنات ثابتۃ وغیرہ، لامام المسجد، لی حرف جر، امام المسجد مضاف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے آپ
کا بنائے گا یہاں پر اسم مجرور. تو جار اپنی مجرور سے مل کر متعلق ہوا اس کائنۃ ثابتۃ کے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ. مفتاح الحجرۃ الصغیرۃ عند المؤذن. اب میں اس میں صرف یہ ترجمہ کروں گا، ترکیب وغیرہ کل کریں گے انشاءاللہ اس میں. تو مفتاح الحجرۃ الصغیرۃ the key of the small room، چھوٹے کمرے کی چابی ہے نا. مفتاح مضاف، الحجرتی مضاف الیہ، الصغیرتی پلس یہاں پر الحجرتی موصوف، الصغیرتی ہے نا صفت. عند المؤذن، مؤذن کے پاس ہے. چھوٹے کمرے کی چابی مؤذن کے پاس ہے. ومفتاح الحجرۃ الکبیرۃ، اور بڑے کمرے کی چابی، اور بڑے کمرے کی چابی عند الامام، وہ امام کے پاس ہے. and the key of the big room is with the imam. عند کے معنی پاس ہے، ظرف ہے آپ کا، ظرف مکان، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا استعمال، اسی لیے مجرور ہے یہ اسم. تو اس میں انشاءاللہ جتنا ہی، باقی کل. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.